مردوں کے اندر بھی عورتوں کے اندر بھی بڑی تیزی سے بے حیائی پھیل رہی ہے. اور مجھے معاف کیجئے گا، یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ہم کو بڑی تیزی سے بے حیا بنا رہا ہے. اور یہ موبائل ہم کو صرف بے حیا نہیں بنا رہا، ہمیں منافق بھی بنا رہا ہے. میری تلخ کلامی کو معاف کیجئے گا، میری زبان اگر سخت لگے تو معاف کیجئے گا، مگر یہ موبائل ہمیں منافق بنا رہا ہے. یہ موبائل ہمیں دو چہرے دے رہا ہے. ایک چہرہ وہ ہے جو ہمارا عوام کے سامنے ہے، اور ایک چہرہ وہ ہے جو یہ موبائل جانتا ہے. اس موبائل پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ویڈیو پلے کر رہے ہیں، کیا کس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ موبائل ہماری حقیقت کو جانتا ہے. مگر یاد رکھو میرے بھائیو، جہاں دنیا میں کسی کی نظر نہ پڑے، میرے رب کی نظر تو وہاں پر بھی موجود ہے، میرے رب کا علم تو وہاں پر بھی موجود ہے، میرے رب کی قدرت تو وہاں پر بھی موجود ہے. میرا رب تو کالی رات میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چیوٹی کی چال سے بھی واقف ہے. میرے رب سے تو نہیں چھپ پائے گا. انسان اس جوانی کے جوش میں بڑے گناہ بھی کرتا ہے. جوانی کے جوش میں سب سے زیادہ انسان جس گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے وہ شہوت سے ریلیٹڈ گناہ ہے. کیونکہ شہوت انسان کی جنسی خواہشات اپنے پورے شباب پر ہوتی ہے جوانی میں. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن 3 لوگوں کی طرف نہ تو اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا. ان 3 لوگوں میں اللہ کے رسول نے فرمایا وَشَيْخٌ زَانٍ، ایسا بوڑھا جو زناکار ہو. بوڑھا انسان اگر زناکار ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اس کے اوپر پھٹکار برسے گی، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہیں دیکھے گا. کیوں؟ کیونکہ اگر جوانی میں اس نے زنا کیا تھا تب بھی وہ گناہ تھا، تب بھی غلط تھا، لیکن وہ جوانی کے اندر اس کے پاس طاقت تھی، جوانی کا جوش تھا. بڑھاپے میں عام طور سے انسان کا جوش اور انسان کی طاقت اور انرجی کمزور ہو جاتی ہے. اگر کوئی بڑھاپے میں یہ غلیظ کام کرے، یہ گندا کام کرے تو اور زیادہ وعید، اور زیادہ عذاب، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اور دھتکارا جائے گا. نہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا، نہ بات کرے گا، نہ پاک اور صاف کرے گا. تو میرے بھائیو، جوانی میں شہوت کا گناہ بھی سب سے زیادہ آمادہ کرتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے نوجوانوں کو خطاب کر کے کہا تھا یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو تم میں سے نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے، بیوی کی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے، بیوی کو کھلا پلا سکتا ہے، اس کے لیے رہنے کھانے کا انتظام کر سکتا ہے، بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے، فلیتزوج، وہ نکاح کر لے. فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج، اس لیے کہ نکاح کر لینے سے انسان کی آنکھیں جھک جائیں گی اور انسان کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جائے گی. انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. ان 5 سوالوں کا جواب ہمارے علماء کو بھی دینا پڑے گا، عوام کو بھی دینا پڑے گا، مردوں کو بھی دینا پڑے گا، عورتوں کو بھی دینا پڑے گا. کوئی اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ کوئی ان سوالوں کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن بچ نہیں سکتا، کوئی راستہ نہیں مل سکتا. ان 5 سوالوں کو سب کو فیس کرنا ہے. اے دنیا کے ایگزام کی تیاری کرنے والوں، اے دنیا کے امتحانات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والوں، دنیا کے امتحانات کے لیے تم اتنی محنت کرتے ہو، اور جس امتحان پر جنت ملنے والی ہے، جس امتحان پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس امتحان سے تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر تم اپنی جگہ سے ہل نہیں پاؤ گے. پہلا سوال ان عمرہ فیما افناہ، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 60 سال 70 سال 80 سال جو بھی تجھ کو زندگی ملی، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ تو ساری زندگی کا حساب دے. دوسرا سوال وعن شبابہ فیما ابلاہ، اے میرے بندے تیری زندگی میں 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو دور تھا، 18 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو دور تھا، جو جوانی کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جس دور میں تیرے اندر گناہ کرنے کی بھی طاقت تھی اور نیکی کرنے کی بھی طاقت تھی، جس دور میں تو بہت کچھ کر سکتا تھا، میرے بندے تو نے جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ تو جوانی کا حساب دے. اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کا معمول ہے کہ نہیں، جمعہ کے دن 15-20 منٹ کا ٹائم نکال کے سورہ کہف کی ضرور تلاوت کریں. سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے.
سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے. واقعہ کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ کے کچھ بندے ایسے تھے جو ایک ایسے ماحول میں جب سارا سماج شرک میں لت پت تھا, اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی توحید کی آواز کو بلند کیا, لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کیا. بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے توحید کا اعلان کیا. اور جب ان کو یہ لگا کہ توحید کو بچانا مشکل ہے, ایمان کو بچانا مشکل ہے, اس ماحول میں رہ کر کے ہم دین پہ نہیں چل سکتے, تو وہ اپنے گاؤں کو, اپنی بستی کو, اپنے علاقے کو چھوڑ کے ایک پہاڑ کی گفا میں, ایک پہاڑ کے غار میں جا کے سو گئے. پہاڑ کے غار میں جا کے سو گئے, اور قرآن کہتا ہے کہ 309 سال تک سوئے رہے. اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا, صحیح سلامت رکھا. 309 سال کے بعد جب ان کی نیند کھلی ہے تو دور بدل چکا ہے, جنریشن بدل چکی ہے, نسل بدل چکی ہے. اب اس علاقے میں جو بادشاہ تھا وہ توحید والا بادشاہ تھا, مسلمانوں کا علاقہ تھا, اہل ایمان کا علاقہ تھا. جب وہ کھانے پینے کی ضرورت پڑی اور اپنے زمانے کا نوٹ لے کے, کرنسی لے کے وہ باہر نکلے ہیں, تب خلاصہ ہوا کہ یہ لوگ تو اس زمانے کے تھے اور 309 سال تک وہ غار میں سوئے. عبدالغفار سلفی کے بیانات سننے کے لیے مولانا کے اس آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں. میں کرتا ہوں توبہ اے میرے خدایا, میں پھر لوٹ آیا, میں پھر لوٹ آیا. تجھے جب سے چھوڑا جہاں نے رلایا, میں پھر لوٹ آیا, میں پھر لوٹ آیا. تیرے در پہ حاضر پریشاں کھڑا ہوں, بہت غم زدہ ہوں. تیرے در پہ حاضر پریشاں کھڑا ہوں, بہت غم زدہ ہوں. یہ در ترک کر کے سکون ہی نہ پایا, میں پھر لوٹ آیا, میں پھر لوٹ آیا. گناہوں میں ڈوبی میری زندگانی, ہے اتنی کہانی. گناہوں میں ڈوبی ہے میری, گناہوں میں ڈوبی میری زندگانی, ہے اتنی کہانی. نہ رشتے نہ خون اور نظر کام آیا, میں پھر لوٹ آیا, میں پھر لوٹ آیا. سراپا خطا ہوں, سراپا جفا ہوں, بہت بے حیا ہوں, بہت بے حیا ہوں. جوانی نے سر سے ہٹایا جو سایہ, میں پھر لوٹ آیا, میں پھر لوٹ آیا. اگر مجھ پہ رحمت کی برسات ہوگی تو کیا بات ہوگی. اگر مجھ پہ رحمت کی برسات ہوگی تو کیا بات ہوگی. یہ امید لے کر بہت مسکرایا, میں پھر لوٹ آیا. سیاہی میرے دل کی اب تو مٹا دے, مجھے بس جگا دے. سیاہی میرے دل کی اب تو مٹا دے, مجھے بس جگا دے. تیری یاد کو میں نے دل سے لگایا, میں پھر لوٹ آیا. میں ہمدرد آقا سے کیسے ملوں گا اگر یوں چلوں گا. میں ہمدرد آقا سے کیسے ملوں گا اگر یوں چلوں گا. ندامت کے آنسو کا دریا بہایا, میں پھر لوٹ آیا, میں پھر لوٹ آیا. میں کرتا ہوں توبہ
اے میرے خدایا میں پھر لوٹ آیا، میں پھر لوٹ آیا۔ محترم علماء کرام، ابھی آپ حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب حفظہ اللہ کا خطاب سماعت کر رہے تھے، میں آخر میں پہنچا، چند منٹ میں نے شیخ کی گفتگو سنی تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ شاید انہوں نے شہدائے اسلام کا مقام اور مرتبہ اور ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے کیا عبرت ہے، کیا نصیحت ہے، اس موضوع پر مولانا کا خطاب ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں شہدائے اسلام کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو ایسا بنایا ہے کہ ہم زندگی میں ہمیشہ ایک حالت میں نہیں رہتے۔ بنیادی طور پر ہماری زندگی کو 3 حصوں میں بانٹا جا سکتا ہے: بچپن، جوانی، بڑھاپا۔ زندگی کے ان تینوں مرحلوں میں، ان تینوں فیزز، ان تینوں اسٹیجز میں جو سب سے امپورٹنٹ، سب سے اہم جو دور ہے وہ جوانی کا دور ہے۔ انسان اپنی جوانی میں جو طاقت، جو قوت، جو انرجی، جو جوش، جو ولولہ جوانی کے اندر انسان کے اندر ہوتا ہے وہ کسی اور پیریڈ میں نہیں ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالی جوانی کا حساب الگ سے لے گا قیامت کے دن۔ جی، ساری زندگی کا حساب الگ ہوگا اور جوانی کا حساب الگ ہوگا۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، ترمذی کی صحیح روایت ہے، لا تزول قدم ابن آدم من عند ربہ یوم القیامہ، انسان قیامت کے دن اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گا، حتی یسأل عن خمس، جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان 5 سوالوں کا جواب ہمارے علماء کو بھی دینا پڑے گا، عوام کو بھی دینا پڑے گا، مردوں کو بھی دینا پڑے گا، عورتوں کو بھی دینا پڑے گا۔ کوئی اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں کہ کوئی ان سوالوں کا جواب دیے بغیر قیامت کے دن بچ نہیں سکتا، کوئی راستہ نہیں مل سکتا۔ ان 5 سوالوں کو سب کو فیس کرنا ہے۔ اے دنیا کے ایگزام کی تیاری کرنے والوں، اے دنیا کے امتحانات میں آگے بڑھنے کی کوشش کرنے والوں، دنیا کے امتحانات کے لیے تم اتنی محنت کرتے ہو، اور جس امتحان پر جنت ملنے والی ہے، جس امتحان پر جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے والا ہے، اس امتحان سے تم غفلت میں پڑے ہوئے ہو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ان 5 سوالوں کا جواب دیے بغیر تم اپنی جگہ سے ہل نہیں پاؤ گے۔ پہلا سوال، ان عمرہ فیما افناہ، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ 60 سال، 70 سال، 80 سال جو بھی تجھ کو زندگی ملی، میرے بندے تو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا؟ تو ساری زندگی کا حساب دے۔ دوسرا سوال، وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا بْلَاهْ، اے میرے بندے تیری زندگی میں 20 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو دور تھا، 18 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو دور تھا، جو جوانی کا دور تھا، جو طاقت کا دور تھا، جس دور میں تیرے اندر گناہ کرنے کی بھی طاقت تھی اور نیکی کرنے کی بھی طاقت تھی، جس دور میں تو بہت کچھ کر سکتا تھا، میرے بندے تو نے جوانی کے دور کو کہاں گزارا؟ تو جوانی کا حساب دے۔ غور کیجئے، پہلا سوال جب ساری زندگی کے بارے میں ہو گیا تو پھر اس میں بچپن بھی، جوانی بھی، بڑھاپا، ساری زندگی آ گئی، مگر جوانی کی اہمیت دیکھیے۔ اللہ کے نبی فرماتے دوسرا سوال کیا جائے گا، جوانی تو نے کہاں گزاری؟ تیسرا سوال، وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، اے مالدارو، اے بزنس مین لوگو، اے کاروبار کرنے والو، اے تجارت کرنے والو، اے نوکری کرنے والو، اے روزی روٹی کے لیے محنت کرنے والو، تیسرا سوال بڑے غور سے سننا، پوچھا جائے گا، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، تو نے مال کہاں سے کمایا؟ تیری آمدنی کا ذریعہ کیا تھا؟ تیری کمائی کا راستہ کیا تھا؟ تو سود اور بیاج کا پیسہ کمایا کرتا تھا، تو جوا اور لاٹری کے ذریعے پیسہ کمایا کرتا تھا، تو حرام طریقے سے پیسہ کمایا کرتا تھا یا حلال طریقے سے پیسہ کماتا تھا؟ کمائی کیا تھی تیری؟ کمائی کا حساب دے دو۔ چوتھا سوال،
وَفِيمَ أَنفَقَهُ تو نے مال کہاں پر خرچ کیا تھا؟ کہیں ایسا تو نہیں شراب کی اڈوں پہ لٹایا، کہیں ایسا تو نہیں کہ زنا کی اڈوں پہ لٹایا، کہیں ایسا تو نہیں حرام راستوں پہ لٹایا، تو نے اپنے مال کو کہاں خرچ کیا؟ تو اپنے مال کے خرچ کا حساب دے۔ اور اے کٹولی والو، اے اس پروگرام میں آنے والو، اپنے قیمتی وقت کو اس جلسے کے لیے قربان کرنے والو، پانچواں سوال آپ سے اس بارے میں بھی کیا جائے گا، وَمَاذَا عَلِمَ فِيمَا وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، تو نے جو علم حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ علم حاصل کیا تو نے عمل کتنا کیا؟ تیرے علم پر تیرا عمل کتنا تھا؟ علم تو نے حاصل کر لیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہودیوں کا طریقہ تو نے اپنا لیا، غیر المغضوب علیہم، جن کے طریقے سے بچنے کی تو ہر نماز میں دعائیں کرتا تھا سورہ فاتحہ میں، کہیں تو نے ان کا راستہ تو نہیں اپنایا؟ علم تو تھا تیرے پاس لیکن عمل نہیں تھا، کہیں ایسا تو نہیں وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو علم تو نے حاصل کیا اس علم کے اوپر تو نے عمل کتنا کیا؟ میرے پیارے ساتھیوں، نوجوانی کا حساب الگ سے دینا پڑے گا۔ کل جمعہ کا دن ہے، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے اگلے جمعہ تک اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آپ لوگوں کا معمول ہے کہ نہیں، جمعہ کے دن 15-20 منٹ کا ٹائم نکال کے سورہ کہف کی ضرور تلاوت کریں۔ سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ واقعہ کا خلاصہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ کے کچھ بندے ایسے تھے جو ایک ایسے ماحول میں جب سارا سماج شرک میں لت پت تھا، اللہ کے ان نیک بندوں نے اللہ کی توحید کی آواز کو بلند کیا، لا الہ الا اللہ کی آواز کو بلند کیا، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو کے انہوں نے توحید کا اعلان کیا۔ اور جب ان کو یہ لگا کہ توحید کو بچانا مشکل ہے، ایمان کو بچانا مشکل ہے، اس ماحول میں رہ کر کے ہم دین پہ نہیں چل سکتے، تو وہ اپنے گاؤں کو، اپنی بستی کو، اپنے علاقے کو چھوڑ کے ایک پہاڑ کی گفا میں، ایک پہاڑ کے غار میں جا کے سو گئے، پہاڑ کے غار میں جا کے سو گئے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ 309 سال تک سوئے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 309 سال تک ان کو سلائے رکھا، صحیح سلامت رکھا۔ 309 سال کے بعد جب ان کی نیند کھلی ہے تو دور بدل چکا ہے، جنریشن بدل چکی ہے، نسل بدل چکی ہے۔ اب اس علاقے میں جو بادشاہ تھا وہ توحید والا بادشاہ تھا، مسلمانوں کا علاقہ تھا، اہل ایمان کا علاقہ تھا۔ جب وہ کھانے پینے کی ضرورت پڑی اور اپنے زمانے کا نوٹ لے کے، کرنسی لے کے وہ باہر نکلے ہیں، تب خلاصہ ہوا کہ یہ لوگ تو اس زمانے کے تھے اور 309 سال تک وہ غار میں سوئے پڑے تھے۔ بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے یہ۔ کبھی موقع ملے 15ویں پارے کی آخر کی آیتوں کو پڑھیے، سورہ کہف کو پڑھیے، اس واقعے کی تفصیل آپ کو ملے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب یہ واقعہ بیان کیا، اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ہائی لائٹ کیا۔ کیا ہائی لائٹ کیا؟ فرمایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ھدا۔ اپنے باپ کی حویلی چھوڑ کر، اپنی ماں کا گھر چھوڑ کر، اپنے وطن اور گاؤں کو چھوڑ کے پہاڑ کی گفا میں جا کر کے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، دین کے لیے یہ قربانی دینے کا جذبہ جن لوگوں کے اندر تھا، قرآن کہتا ہے انہم فتیۃ آمنوا، یہ چند نوجوان تھے۔ میرے نوجوانوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کیوں ہائی لائٹ کیا اس لفظ کو؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا نام تو نہیں بتایا، لوکیشن تو نہیں بتائی، کون سے ملک کے تھے، کون سی کنٹری کے تھے، کون سے علاقے کے تھے، اللہ نے کچھ نہیں بتایا۔ ہاں اللہ نے اتنا بتایا انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے۔ اللہ نے ان کی نوجوانی کا ذکر کیوں کیا؟ میرے نوجوانوں، اللہ نے آپ کو میسج دیا، اللہ نے آپ کو پیغام دیا کہ اے میرے رسول کی امت کے نوجوانوں، اے امت محمدیہ کے نوجوانوں، جوانی شراب کے نشے میں لٹانے کے لیے نہیں ہے، جوانی غیر محرم لڑکیوں کے پیچھے وقت برباد کرنے کا نام نہیں ہے، جوانی نشے اور ڈرگس کے پیچھے اپنی زندگی برباد کرنے کا نام نہیں ہے۔ جوانی میں اپنے دین کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ ارے بننا ہے تو اصحاب کہف کی طرح بنو کہ ان کو گئے دنیا سے ہزاروں سال ہو چکے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آج بھی قرآن میں ان کے نام پہ سورت اتار دی اور ان کے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا حصہ بنا کے قیامت تک کے لیے ان کا نام زندہ و جاوید کر دیا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، یہ جوانی کی عمر بڑی نازک عمر ہوتی ہے۔
इंसान इस जवानी के जोश में बड़े गुनाह भी करता है। जवानी के जोश में सबसे ज्यादा इंसान जिस गुनाह की तरफ माइल होता है वो शहवत से रिलेटेड गुनाह है, क्योंकि शहवत इंसान की जिनसी ख्वाहिशात अपने पूरे शबाब पर होती है जवानी में। इसीलिए अल्लाह के नबी ने फरमाया कयामत के दिन 3 लोगों की तरफ ना तो अल्लाह ताला देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक और साफ करेगा। उन 3 लोगों में अल्लाह के रसूल ने फरमाया वशैखुन ज़ानिन, ऐसा बूढ़ा जो ज़िनाकार हो। बूढ़ा इंसान अगर ज़िनाकार हो तो अल्लाह ताला की तरफ से ज्यादा उसके ऊपर फटकार बरसेगी और कयामत के दिन अल्लाह ताला नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि अगर जवानी में उसने ज़िना किया था तब भी वो गुनाह था, तब भी गलत था, लेकिन वो जवानी के अंदर उसके पास ताकत थी, जवानी का जोश था। बुढ़ापे में आम तौर से इंसान का जोश और इंसान की ताकत और एनर्जी कमजोर हो जाती है। अगर कोई बुढ़ापे में ये गलीज काम करे, ये गंदा काम करे तो और ज्यादा वईद, और ज्यादा अजाब और अल्लाह ताला की बारगाह में और धुतकारा जाएगा। ना अल्लाह ताला देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक और साफ करेगा। तो मेरे भाइयों, जवानी में शहवत का गुनाह भी सबसे ज्यादा आमादा करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने नौजवानों को खिताब करके कहा था या माशर शबाब, ऐ नौजवानों, मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज, जो तुम में से निकाह करने की ताकत रखता है, बीवी की जिम्मेदारी उठा सकता है, बीवी को खिला पिला सकता है, उसके लिए रहने खाने का इंतजाम कर सकता है, बीवी का हक अदा कर सकता है, फलयतज़व्वज, वो निकाह कर ले। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहसनु लिलफ़र्ज, इसलिए कि निकाह कर लेने से इंसान की आंखें झुक जाएंगी और इंसान की शर्मगाह की हिफाजत हो जाएगी। बड़े गौर से सुनना, ये मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं कि नौजवानों, तुम अपनी जवानी को बचाना चाहते हो तो सही वक्त पर निकाह कर लो, निकाह करके ही तुम्हारी शर्मगाह की हिफाजत होगी। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, आज समाज को हम इस लेवल पर लेके आ गए, जिना आसान हो चुका है और निकाह इंतहाई मुश्किल कर दिया गया है। दुनिया भर के रस्म और रिवाज और दुनिया भर के फजूल खर्चियों ने आज निकाह को इतना मुश्किल कर दिया है कि एक गरीब आदमी, चाहे वो लड़का हो चाहे गरीब लड़की का बाप हो, वो निकाह करना चाहता है तो उसके रास्ते में दुनिया भर की रुकावटें हैं। जिस समाज में ज़िनाकारी आसान हो जाए और निकाह मुश्किल हो जाए, उस समाज का मेरे भाइयों बेड़ा गर्क हो जाएगा और आज बेड़ा गर्क हो चुका है। आपने मुझे मौजू दिया है नौजवानों का क्या किरदार है समाज की इस्लाह में। मैं चाहता हूं कि पहले मैं नौजवानों के अंदर पाई जाने वाली चंद बुराइयों का तस्करा करूं और फिर मैं बताऊं कि उनका हल क्या है। हमारे नौजवान भाइयों, आज समाज में, मुआशरे में सबसे बड़ी जो बुराई है, जो कुरान की नजर में सबसे बड़ी बुराई है, वो अकीदे की बुराई है। भाई आप बहुत अच्छे हैं, आप नमाज पढ़ें, आपका अखलाक अच्छा हो, आपकी बातचीत अच्छी हो, लेकिन अगर आप अल्लाह की तौहीद पर नहीं हैं, आप शिर्क में लथपथ हैं, आप अल्लाह रब्बुल आलमीन के बजाय किसी और को हाजत रवा और मुश्किल कुशा और बिगड़ी बनाने वाला मान रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आपने अल्लाह की तौहीद को नहीं समझा है। वो तौहीद जो सारे नबियों का पैगाम है, वो तौहीद जो कुरान का सब्जेक्ट है, वो तौहीद जिसके बगैर इंसान कयामत के दिन बच नहीं सकता। अगर वो तौहीद ही गड़बड़ है मेरे प्यारे साथियों, तो फिर समाज की इस्लाह कहां से होगी। इसीलिए कुरान कहता है अल्लज़ीना आमनू वलम यल्बिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन उलाइका लहुमुल अम्नु वहुम मुहतदून। ऐ मेरे बंदो, जब तक तुम ईमान नहीं लाओगे और ईमान को तुम शिर्क की मिलावट से नहीं बचाओगे, तब तक अमन और चैन न दुनिया में पाओगे ना आखिरत में पाओगे। अमन और चैन समाज में कायम हो ही नहीं सकता जब तक तौहीद पर इंसान ना आ जाए। ये पेशानी झुके तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के दर पे झुके, किसी नबी, किसी वली, किसी पीर, किसी बुजुर्ग के कब्र पे, मजार पे ये सर न झुके। आप मस्जिद में आते हैं, नमाज पढ़ते, आप अल्लाह की बारगाह में इकरार करते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। ऐ अल्लाह हमारा माबूद भी तू है और हमारा मुश्किल कुशा भी तू है। ये कितनी बड़ी गद्दारी है, ये कितनी बड़ी बेवफाई है। मस्जिद में आकर के मुसलमान इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहे और मस्जिद से निकल करके किसी और के दर पे जाके औलाद मांगे, किसी और के दर पे जाके बीमारी से शिफा मांगे, किसी और को जाके मुश्किल कुशा कहे, किसी और को अल्लाह का मकाम दे दे। इससे बढ़ के गद्दारी और बेवफाई क्या होगी।
توحید کو درست کرو میرے پیارے ساتھی. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کا واقعہ بیان کیا. ہمارے علماء بیٹھے ہیں. حضرت لقمان کے بارے میں علماء کا مفسرین کا کہنا ہے کہ لقمان کوئی نبی نہیں تھے, اللہ کے ایک نیک بندے تھے. اللہ کے ایک نیک بندے تھے. اللہ نے ان کے نام پہ قرآن میں سورت اتار دی. کیوں؟ کیونکہ لقمان نے اپنے بیٹے کو بٹھا کر کے کچھ نصیحتیں کی تھی. اللہ کی نظر میں ایک نیک باپ اپنی اولاد کو اگر بیٹھ کر کے اس کی تربیت کر رہا ہے, اس کو نصیحت کر رہا ہے, اللہ اس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے کہ قرآن میں اس باپ اور بیٹے کی نصیحت کو بیان کر رہا ہے. اے سماج کے وہ لوگ جو صاحب اولاد ہیں, تم یہ شکایت کرتے ہو کہ ہماری نوجوان نسل بگڑ گئی ہے. میرے پیارے بھائیوں, مجھے کہنے دیجئے, اس نوجوان نسل کے بگاڑ کے بہت بڑے ذمہ دار ان کے گارجین اور ان کے والدین ہیں. آپ نے اگر اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طریقے سے نبھایا ہوتا تو اولاد آج اس انجام تک نہ پہنچتی. میرے بھائی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسلام پر پیدا ہوتا ہے. کل مولود یولد علی الفطرہ, بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر, اسلام پر. بچے کے ماں باپ اسے یہودی بناتے ہیں, بچے کے ماں باپ اسے نصرانی بناتے ہیں, بچے کے ماں باپ اسے مجوسی بناتے ہیں. بچے کے ایمان اور عقیدے کو بنانے اور بگاڑنے میں ماں باپ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیحت کرتے ہیں. قرآن کریم ان نصیحتوں کو بیان کرتا ہے. قرآن کہتا ہے وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. یاد کرو جب میرا بندہ لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہا تھا, اے میرے بچے, اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا, دنیا کا سب سے بڑا ظلم شرک کرنا ہے. اے میری پیاری ماں بہنوں, آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, جل جانا, کٹ جانا, مر جانا, توحید سے کبھی سمجھوتا نہ کرنا. اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا, کوئی ایسا کام نہ کرنا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہو, جو قرآن و حدیث کے خلاف ہو, جو آپ کو شرک تک لے کے جاتا ہو. ہمارے نوجوانوں کی سب سے بڑی خرابی توحید سے دوری ہے میرے پیارے ساتھی. دوسری خرابی علم دین سے دوری. آج دین کے بارے میں ہماری نالج زیرو ہے. اتنا بڑا مجمع ہے, میں پوچھ لوں کہ جنازے کی نماز میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے. میں تجربہ کر چکا ہوں, اکثر نوجوانوں کو جنازے کی نماز کی دعائیں تک یاد نہیں ہیں. ہائے ہائے, وہ باپ کتنا بڑا بد نصیب ہے جس اولاد کے لیے زمین بنایا, جائیداد بنایا, ساری زندگی کھٹا رہا, پسینہ بہاتا رہا, ساری زندگی برباد کر دیا. مرنے کے بعد وہ اولاد اگر اس لائق نہ ہو اپنے باپ کی مغفرت کی دعا کر سکے, اپنے باپ کی جنازے کی نماز بھی نہ پڑھ سکے, میرے پیارے بھائیوں, ایسی اولاد سے تو بے اولاد رہ جانا بہتر تھا. دین سے کی نالج نہ کے برابر ہے. اور لڑکوں کا بھی یہی حال ہے, لڑکیوں کا بھی یہی حال ہے. صاحب ہماری بیٹی کہاں پڑھ رہی ہے؟ فلاں کالج میں, فلاں یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہے, بی اے کر رہی ہے, ایم اے کر رہی ہے, بہت اچھی بات ہے. مجھے اعتراض نہیں ہے آپ کی بیٹی کے پڑھنے پر, مجھے اعتراض اس بات پر ہے آپ کی بیٹی نے دنیا کی تمام تعلیمات حاصل کر لی, اسے فاطمہ زہرا کا پردہ نہ معلوم ہو سکا, اسے عائشہ صدیقہ کی حیا کے بارے میں کبھی نہیں بتایا گیا, اسے حضرت خدیجہ کی جو شوہر کی اطاعت اور خدمت کا جذبہ تھا وہ کبھی نہیں پڑھایا گیا, اسے پردہ اور حیا اور شرم اور غیرت کیا ہے یہ کبھی نہیں پڑھایا گیا. انجام یہ ہے آپ کی بیٹی ایجوکیٹڈ تو ہے, پڑھی لکھی تو ہے, مگر دیندار نہیں ہے, حیادار نہیں ہے, شرمدار نہیں ہے, غیرت مند نہیں ہے. شرم و حیا اور غیرت کا جنازہ نکلتا چلا جا رہا ہے. دین سکھاؤ میرے بھائیوں, اپنے بچوں اور بچیوں کو دین سکھاؤ, ان کو دیندار بناؤ. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. میرے کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں جو دنیا کی بہت زیادہ نالج رکھتے ہیں لیکن آخرت سے بالکل غافل ہیں. وہی حال آج ہمارے نوجوانوں کا ہے. دنیا کی بڑی نالج ہے, پالیٹکس کے بارے میں بات کر لو, دنیا کے بارے میں بات کر لو, پورا ABCD پورا یاد ہے, لیکن دین کی باتیں میرے بھائیوں نہیں معلوم ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں, یہ مدرسے جنہیں آپ حقیر سمجھتے ہو, یہ دین کے جانکار, یہ حفاظ, یہ علماء جن کو آپ بہت حقیر سمجھتے ہو, ان کے پاس جو علم ہے یہی علم قبر میں آپ کے کام آئے گا. قبر میں فرشتہ پوچھے گا من ربو کا, تیرا رب کون ہے؟
من نبیوں کا تیرے نبی کون ہے, ما دینوں کا تیرا دین کیا ہے. اور جب بندے مومن صحیح جواب دے گا میرا رب اللہ ہے, میرا دین اسلام ہے, میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے, تو فرشتہ پوچھے گا کہ وما یدریکا, تجھے ان سوالوں کا صحیح جواب کیسے پتا چلا؟ تو بندہ کہے گا قرأت کتاب اللہ فآمنت بہ وصدقت بہ, میں نے اللہ کی کتاب کو پڑھا تھا, میں نے قرآن کو پڑھا تھا, میں نے قرآن پر میں ایمان لایا تھا, میں نے قرآن کی تصدیق کی تھی. میرے بھائیوں, سائنس بہت اہم چیز ہے, جیوگرافی بہت اہم چیز ہے, میتھمیٹکس بہت اہم چیز ہے, ہسٹری بہت اہم چیز ہے, مگر قبر کے ان تینوں سوالوں کا جواب آپ کو ملے گا تو رب کے قرآن میں ملے گا, دین کے علم میں ملے گا. اس لیے میرے بھائیوں, دین کا جو بیسک علم ہے, دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں, توحید کیا ہے, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے, وضو اور غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے, دین کا جو بیسک اور موٹا موٹا علم ہے وہ ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے. اس کو حاصل کرو, ورنہ ہم دنیا میں بھی برباد ہوں گے, آخرت میں بھی برباد ہوں گے. تیسری چیز, ہمارا نوجوان اپنی زندگی کے مقصد کو بھول کے بیٹھا ہے. اس کو لگتا ہے کہ زندگی کا صرف ایک ہی مقصد ہے, کھاؤ کماؤ انجوائے کرو, ٹو ایٹ ٹو ڈرنک ٹو انجوائے, یہی زندگی کا مقصد ہے. اگر یہ مقصد ہے زندگی کا تو پھر ہمارے اور کفار کے بیچ میں کیا فرق ہے, ہمارے اور اس انسان کے بیچ میں کیا فرق ہے جو اللہ کو نہیں مانتا. میرے پیارے ساتھیوں, ہم صرف کھانے اور کمانے اور انجوائے کرنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہیں. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, اے میرے بندوں, میں نے جنات اور انسان کو اپنی توحید اور اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. ہماری زندگی کا مقصد یہ کہ ہم اللہ کو راضی کریں. اسی لیے قرآن میں اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے, قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے, میری نماز اللہ تعالیٰ کے لیے, میری قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا جینا اللہ تعالیٰ کے لیے, میرا مرنا اللہ تعالیٰ کے لیے, میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی, میں اسی لیے مسلمان, میں اسی لیے نمازی. میرے پیارے بھائیوں, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانو. ہم دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے ہیں. کبھی غور کرو 24 گھنٹے میں کتنے منٹ ہم اللہ کو راضی کرنے میں گزارتے ہیں, زندگی میں ہم کتنا وقت اللہ کے دین کے لیے دیتے ہیں. کبھی غور کرو, جو زندگی کا اصل مقصد ہے, آج ہمارے بہت سارے نوجوان اس مقصد حقیقی سے غافل ہیں. اور آگے بڑھیے, نوجوانوں میں ایک اور برائی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, اور وہ برائی کیا ہے؟ دنیا کے پیچھے اندھے ہو کر کے بھاگنا. معاف کیجئے گا, میں دنیا کمانے سے آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں, خوب پیسہ کماؤ. صحابہ کرام میں کروڑ پتی صحابہ بھی ہیں, عثمان غنی جیسے صحابی بھی ہیں, جب ضرورت پڑی اللہ کے دین کے لیے خزانے کا منہ کھول دیا. ہمیں ایسے لوگوں کی بھی ضرورت ہے جو عثمان غنی جیسے مالدار ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, نعم المال الصالح للرجل الصالح, اگر آدمی نیک ہو اور مال اچھا ہو تو کیا بات ہے. اگر مال حلال کمائی سے کمایا جائے اور کمانے والا اچھا ہو تو پھر کیا بات ہے. مال کمانا برا نہیں ہے میرے بھائیوں, مگر پیسے کے پیچھے اتنا اندھا ہو جانا, حلال بھول جانا, حرام بھول جانا. ابھی میں آ رہا تھا, راستے میں ایک ہمارے بنارس کے ایک ہمارے بھائی کا فون آیا, گاڑی چلاتے ہیں, ڈرائیونگ کرتے ہیں, جو ٹیکسی وغیرہ چلاتے ہیں, ٹیکسی ڈرائیور ہیں. ہم سے کہنے لگے, مولانا صاحب داڑھی میری بہت بڑی ہے اور غیر مسلم کسٹمر اب میری گاڑی پہ نہیں بیٹھتے ہیں, بڑی دقت آ رہی ہے, کام نہیں مل رہا ہے, کیا کروں, میں داڑھی کو کاٹ دوں, چھوٹا کر دوں؟ میں نے کہا کہ میرے بھائی, اس بات کی کیا گارنٹی کہ تو داڑھی کو کاٹ دے گا تو تجھے کام ملنے لگے گا. میں نے کہا یہ یاد رکھ, تجھے روزی دینے والا اوپر والا ہے, اللہ تعالیٰ ہے, رزاق اللہ کی ذات ہے. آج ان کو خوش کرنے کے لیے تو داڑھی کاٹے گا, کل اگر وہ یہ کہے کہ نہیں صاحب داڑھی سے مسئلہ نہیں, مسئلہ تیرے دین سے, تیرے ایمان سے, تو کیا تو ایمان کو چھوڑ دے گا؟ میں نے کہا نہیں میرے بھائی, اللہ کے اوپر بھروسہ رکھ, اللہ تجھے ضرور بہترین رزق دے گا, مگر تو اس وجہ سے کہ تجھ کو کام نہیں مل رہا ہے تو داڑھی کو کاٹ دے, میں قطعاً اس بات کو صحیح نہیں سمجھتا, یہ بالکل غلط ہے اور جائز نہیں. آج چیلنجز آتے ہیں اس طریقے کے. ہمارے بہت سارے نوجوان پڑھنے لکھنے کے بعد ان کو جاب اسی سیکٹر میں ملتی ہے جو حرام ہے, حرام چیزوں کی جاب, جہاں سود اور بیاج کا کام ہوتا ہے, لیکن اس میں بہت سارے ایسے نوجوان ہیں جو ٹھوکر مار دیتے ہیں, لاکھوں کی نوکری کو ٹھوکر مار دیتے ہیں. نہیں صاحب, ہمیں حرام راستے کی کمائی نہیں کھانا ہے. میرے بھائیوں, مال بہت اچھی چیز بھی ہے, مال بہت بڑا فتنہ ہے, مال کے پیچھے اندھے ہو کر کے مت بھاگنا.
یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مل فقر اخشى علیکم، اے میری امت کے لوگوں مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، ولکن اخشى علیکم ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہیں دنیا تم پر کشادہ نہ کر دی جائے اور دنیا کے لیے تم آپس میں لڑنے مرنے نہ لگو اور دنیا تم کو ویسے ہی ہلاک نہ کر دے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو ہلاک کر دی۔ میرے پیارے نوجوان بھائیوں، مصعب بن عمیر بھی تو ایک نوجوان تھے، اتنے بہترین نوجوان تھے، جب کپڑا پہن کر کے باہر نکلتے تھے مکہ میں لوگ ان کو دیکھتے رہ جاتے تھے، وہ باہر کا کپڑا پہنتے تھے، باہر کی خوشبو لگاتے تھے، امپورٹڈ کپڑا پہنتے تھے، رہنے والے مکہ کے تھے، خوشبو یمن کی لگاتے تھے، جوتا نجد کا پہنتے تھے اور کپڑے جو ہے شام کے پہنتے تھے، الگ الگ علاقوں کے کپڑے، فیشنیبل تھے وہ نوجوان۔ مگر وہی مصعب بن عمیر جب ایمان لے آتے ہیں، باپ نے گھر سے نکال دیا، ماں نے دروازے بند کر لیے، مصعب بن عمیر مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، کپڑے پہ پیون لگے ہیں، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر کے مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، لوگ ٹھنڈی سانسیں لے کے کہتے ہیں کہ یہ وہی مصعب بن عمیر تھا، کل تک بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہتا تھا، خوبصورت کپڑے پہن کر نکلتا تھا، آج اسلام لانے کے بعد اس کی زندگی کیسی ہو گئی ہے۔ میرے نوجوانوں، مصعب بن عمیر یہ وہ صحابی ہیں، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مدینہ بھیجتے ہیں، اور وہ مدینہ اس ٹائم وہاں پہ اسلام کے ماننے والے بہت تھوڑے سے تھے۔ مصعب بن عمیر کو اللہ کے نبی نے بھیجا، جاؤ مصعب بن عمیر جا کے مدینہ میں اسلام کی تبلیغ کرو۔ مصعب بن عمیر اپنی جوانی، جس عمر میں لوگ اپنا کیریئر بناتے ہیں، اپنی بیوی بچے کی فکر کرتے ہیں، اپنے فیوچر کی فکر کرتے ہیں، مصعب بن عمیر کو ایک دھن سوار ہو گئی، میں رسول کا نمائندہ ہوں، میں پیارے رسول کا سفیر ہوں، مجھے مدینہ کے گھر گھر میں توحید کو پہنچانا ہے۔ مصعب بن عمیر گئے اور تن من دھن سے لگ گئے، اسلام کی تبلیغ کرنے لگے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے، سیرت کی کتابیں ہمیں بتاتی ہیں کہ صرف 2 سال کی مدت کے اندر مصعب بن عمیر نے محنت کر کے مدینہ کے گھر گھر میں اسلام پہنچا دیا، اور وہ مدینہ جو کل تک اسلام سے دور تھا اب مدینہ میں اسلام کے نام ماننے والے ہر گھر میں پیدا ہو گئے۔ اور یہی مصعب بن عمیر جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں، اور جب شہید ہوتے ہیں اللہ اکبر، وہ دن بھی دیکھنا تھا۔ مصعب بن عمیر بڑے لمبے قد کاٹی کے تھے، باڈی بلڈر آدمی تھے، بدن ان کا بھاری بھرکم تھا۔ جب کفنایا جانے لگا تو کفن کی چادر محدود تھی، لیمیٹڈ تھی، کفن کی چادر شہداء کی تعداد سے زیادہ نہیں تھی، اور کفن کی جو چادر تھی جب اس سے کفنایا جانے لگا تو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو ڈھانپا جاتا تھا تو پیر کھل جاتا تھا، اور پیر کو ڈھانپا جاتا تھا تو سر کھل جاتا تھا۔ سر کو کفن کی چادر سے ڈھانپا گیا اور پیر کے اوپر اذخر گھاس ڈال کے ان کو قبر میں اتارا گیا۔ صحابہ کرام یہ منظر دیکھتے تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ منظر یاد کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، افطار کے لیے دسترخوان پہ بیٹھے ہیں، یہ منظر یاد کے رونے لگتے ہیں اور اڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں مجھے کچھ کھانے کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ صحابہ کرام تھے، میں انہی کی سیرت کی روشنی میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں کہ دنیا کماؤ میرے بھائیوں، مگر دنیا کے پیچھے اندھے مت بن جاؤ۔ آخرت جمعہ کی نماز آپ پڑھتے ہیں، امام صاحب جمعہ کی نماز میں پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ کی جب تلاوت کرتے ہیں سنت رسول پر عمل کرتے ہوئے، تو سورہ اعلیٰ میں آپ یہ آیت بھی سنتے ہیں، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ میرے بندو، تم دنیا کے پیچھے اتنا بھاگتے ہو جبکہ دنیا فانی ہے اور آخرت زیادہ بہتر اور زیادہ باقی رہنے والی ہے۔ جاؤ، کبھی موقع ملے قبرستان میں جاؤ، کل کے کروڑ پتی، کل کے ارب پتی، کل کے سیٹھ صاحب، کل کے حاجی صاحب آج قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور اپنے اپنے عمل کا حساب دے۔ یہ دنیا کی دولت، یہ دنیا کا نام سب یہی چھوڑ کے جانا ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ میرے نوجوانوں، ایک اور برائی اپنے نوجوانوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں، اور وہ برائی کیا ہے؟ بے حیائی کی برائی۔ مردوں کے اندر بھی عورتوں کے اندر بھی بڑی تیزی سے بے حیائی پھیل رہی ہے، اور مجھے معاف کیجئے گا، یہ جو موبائل ہمارے ہاتھوں میں ہے یہ ہم کو بڑی تیزی سے بے حیا بنا رہا ہے، اور یہ موبائل ہم کو صرف بے حیا نہیں بنا رہا، ہمیں منافق بھی بنا رہا ہے۔ میری تلخ کلامی کو معاف کیجئے گا، میری زبان اگر سخت لگے تو معاف کیجئے گا، مگر یہ موبائل ہمیں منافق بنا رہا ہے۔ یہ موبائل ہمیں 2 چہرے دے رہا ہے، ایک چہرہ وہ ہے جو ہمارا عوام کے سامنے ہے، اور ایک چہرہ وہ ہے جو یہ موبائل جانتا ہے۔ اس موبائل پہ ہم کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ویڈیو پلے کر رہے ہیں، کیا کس سے باتیں کر رہے ہیں، یہ موبائل ہماری حقیقت کو جانتا ہے۔ مگر یاد رکھو میرے بھائیوں، جہاں دنیا میں کسی کی نظر نہ پڑے
میرے رب کی نظر تو وہاں پر بھی موجود ہے, میرے رب کا علم تو وہاں پر بھی موجود ہے, میرے رب کی قدرت تو وہاں پر بھی موجود ہے. میرا رب تو کالی رات میں کالی چٹان پر چلنے والی کالی چیوٹی کی چال سے بھی واقف ہے. میرے رب سے تو نہیں چھپ پائے گا. اب ذرا ایک حدیث سنا رہا ہوں, موبائل چلانے والے, سوشل میڈیا چلانے والے, انسٹاگرام چلانے والے بڑے غور سے یہ حدیث سنیں. اللہ کے پیارے رسول کی حدیث ہے, اور حدیث کے راوی کون ہیں؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے, لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَةَ بِيزًا. میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو قیامت کے دن تہامہ کی پہاڑیوں کے برابر نیکی لے کر کے آئیں گے. حج کیا ہوگا, عمرہ کیا ہوگا, مسجد مدرسے میں بڑا چندہ دیا ہوگا, زکوٰۃ خیرات بہت بانٹنے والے, بڑی نیکیاں کر کے آئے ہوں گے. فَيَجْعَلُهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَبَاءً مَنْثُورًا. اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا میں اڑا دے گا, ان کی نیکیوں کو برباد کر دے گا. صحابہ نے پوچھا, صفہم لنا وجلہم لنا یا رسول اللہ, اے اللہ کے نبی ذرا کھول کھول کے بتا دیجئے کون ہیں وہ لوگ, تاکہ ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام کی سوچ دیکھو. صحابہ کرام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے نبی ہم کو بتا دیجئے ہم پہچان لیں کون لوگ ہیں, کہا کہ اللہ کے نبی ہم کو بتا دیجئے ہم ان کے جیسے نہ ہو جائیں. کہا کہ اے میرے صحابہ, وہ تمہارے ہی جیسے لوگ ہوں گے, تمہارے ہی بھائی ہوں گے, کلمہ گو ہوں گے, نماز بھی پڑھیں گے, راتوں میں عبادت بھی کریں گے, بس ایک چیز کی کمی ہوگی, وَلَكِنَّهُمْ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انتهكوها. جب تنہائی میں ہوں گے, اکیلے میں ہوں گے, ناجائز کام کریں گے. ان کی تنہائیاں گناہوں سے آلودہ ہوں گی, وہ تنہائی میں گناہ کے کام کریں گے. میرے پیارے بھائیوں, اللہ کے واسطے اپنے موبائل کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ, اپنے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ کو اپنی نیکیوں کو برباد کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ, اور بے حیائی کو پھیلانے والوں میں کبھی شامل مت ہونا. میرا جملہ یاد رکھو, بے حیائی کا کام کرنا بہت غلط ہے, مگر بے حیائی کی چیز کو شیئر کرنا, اسے فارورڈ کرنا, اسے دوستوں میں بانٹنا, یہ بہت بڑا پاپ ہے. اللہ قرآن میں کہتا ہے, ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. جو لوگ مسلمانوں کے درمیان بے حیائی کو پھیلائیں گے انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب ملے گا اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ملے گا. ہمارے نبی حیا والے, حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں, کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیا من العذراء فی خدرہا. اللہ کے پیارے نبی کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا والے تھے. میری ماں بہنوں, آپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں, شرم و حیا آپ کا سب سے قیمتی زیور شرم و حیا ہے. اپنی شرم و حیا کو کبھی مت بھولنا. ہمارے گھروں میں آج گھر کی خواتین جب نکلتی ہیں تو بڑے پردے میں نکلتی ہیں, مگر گھر کے اندر محرم غیر محرم کا کوئی فرق نہیں ہے. چچا کا بیٹا, خالہ کا بیٹا, ماموں کا بیٹا سب آ رہے ہیں, ان سے بے پردگی اور بے حیائی کے ساتھ باتیں ہو رہی. معاف کیجئے گا, اپنی جوان بیٹیوں کو بتائیے کہ جس طریقے سے علاقے کے, قصبے کے جتنے نوجوان لڑکوں سے آپ کی جوان بیٹی کو پردہ کرنا ہے, اسی طریقے سے خالہ کے جوان بیٹے سے بھی پردہ کرنا ہے, ماموں کے جوان بیٹے سے بھی پردہ کرنا ہے, چاچا کے جوان بیٹے سے, وہ سب بھی آپ کی بیٹی کے لیے غیر محرم ہیں. محرم غیر محرم کا فرق اپنے بچوں کو بتاؤ میرے بھائیوں. اور آخر میں ایک بات کہوں گا, چونکہ وقت بہت محدود تھا, وقت ختم ہو رہا ہے. میرے نوجوانوں, توبہ کرو. اس سے پہلے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے, نماز پڑھنا شروع کر دو. میں ایک واقعہ سنا کے بعد ختم کر رہا ہوں. سعودی عرب کے اندر ایک میگزین چھپتی ہے الرابطہ کے نام سے. اس میگزین میں یہ واقعہ, سچا واقعہ, ایک نوجوان نے اپنا واقعہ لکھا تھا, اور واقعے کی ہیڈنگ کیا تھی؟ سجدۃ فی قاع البحر. سجدۃ فی قاع البحر, سمندر کی گہرائی میں سجدہ. واقعہ کیا تھا؟ نوجوان نے اپنا واقعہ لکھا کہ میں ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتا تھا, دین سے دور تھا, علماء سے نفرت کرتا تھا, قرآن میرے گھر میں رکھا تھا تبھی کبھی کھول کے نہیں پڑھتا تھا. میں ایک ایسا نوجوان تھا, اور وہ نوجوان پڑھنے لکھنے کے بعد وہ غوطہ خوروں کی ٹیم میں شامل ہو گیا. دنیا میں ایک کام ہوتا ہے غوطہ خوری کا کام, سمندر کی گہرائی میں وہ آکسیجن کا پورا ڈریس پہن کر کے سمندر کی گہرائی میں اترتے ہیں, اور سمندر کے اندر جو موتیاں ہوتی ہیں, جو ہے سیپی ہوتی ہے, جو بھی چیزیں سمندر کی تہوں میں ہوتی ہیں, ان کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں. تو غوطہ خوروں کی ٹیم میں یہ نوجوان شامل ہو گیا. یہ نوجوان اپنا واقعہ بیان کرتا ہے
کہ ایک مرتبہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جب میں سمندر کے اندر اترا ہوں تو ایک وقت ایسا آیا کہ میرا جو آکسیجن سسٹم تھا وہ فیل ہو گیا. کوئی وجہ پڑی, فیل ہو گیا, اور میں نے محسوس کیا کہ سمندر کا کھارا پانی میرے منہ میں جا رہا ہے اور میرا دم گھٹنے لگا, میرا دم گھٹنے لگا, اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا. اور جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ اب میں مر جاؤں گا تو اب میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اب میں اللہ کے پاس جاؤں گا, اب میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا. تو اس کے دل میں خیال آیا, اس نے کہا کہ اب مر رہا ہوں تو کم سے کم کلمہ پڑھ لوں. کلمہ پڑھنے کے لیے جب اشہد اللہ الہ الا اللہ کہنا چاہا تو کہتا ہے وہ نوجوان کہ اش پر میری زبان رک گئی, اش کے آگے میری زبان نہیں چل رہی تھی, ایسا لگ رہا تھا کوئی میری زبان کو روک رہا ہے. اور میں اسی حالت میں ایسا لگا کہ میری موت ہو گئی. جب مجھے ہوش آیا تو میں نے دیکھا کہ میں اپنے دوستوں کے درمیان ہوں. اس کے دوستوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ ڈوبنے لگا ہے, ان کو محسوس ہو گیا کہ اس کا آکسیجن سسٹم فیل ہو گیا ہے, انہوں نے کسی طریقے سے پانی سے اس کو نکالا اور اس کی جان بچی ہے. کہتا ہے جیسے ہی میری آنکھیں کھلی اور مجھے یہ یقین ہو گیا کہ میں بچ گیا, میری زبان نے, میرے بدن نے, میرے رونگٹوں نے, سب نے اللہ کا شکر ادا کیا اور میں نے پہلے کلمہ شہادت پڑھا, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. اور کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے اللہ سے عہد کیا کہ اے اللہ تو نے مجھے ایک نیا چانس دیا, ایک نئی زندگی دی ہے, اب یہاں سے میں سچی توبہ کرتا ہوں. اب وہاں سے میری زندگی پلٹ گئی, میں بالکل دیندار بن گیا, 5 ٹائم کا نمازی بن گیا اور دین کے راستے پر آ گیا. اس واقعے کے کافی دن گزر گئے. وہ نوجوان کہتا ہے ایک دن میرے دل میں خیال آیا, میں اپنے غوطہ خوروں کی ٹیم کے ساتھ گیا اور سمندر کی گہرائی میں جب میں گیا تو میں بالکل سمندر کی تہ پر جا کر کے میں نے کہا کہ اے اللہ کل اسی جگہ مجھے تو نے موت سے بچایا تھا, اے اللہ آج میں اس جگہ پہ سجدہ کرنے جا رہا ہوں جہاں پر آج تک شاید پوری انسانی نسل میں کسی نے سجدہ نہیں کیا ہوگا. اے اللہ میں سمندر کی گہرائی میں تیری بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہوں, قیامت کے دن یہ سمندر کی گہرائی کل تیری بارگاہ میں اقرار کر دے اور اعلان کر دے کہ یہ بندہ توبہ کر لیا تھا اس نے اور اس نے یہاں پہ سجدہ کیا تھا, شاید یہ میری نجات کا ذریعہ بن جائے. وہ نوجوان سمندر کی گہرائی میں سجدہ کرتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, زندگی کب دغا دے دے گی ہم نہیں جانتے, کون سی بیماری آئے گی, کون سا ایکسیڈنٹ آئے گا اور ہماری زندگی کو ختم کر دے گا ہم نہیں جانتے. اس لیے میرے بھائیوں اپنی جوانی کو سدھار لو, اپنی جوانی میں اپنے آپ کو سدھار لو, اپنی اصلاح کر لو, اللہ کے راستے پہ آ جاؤ. اور یہ بات یاد رکھو, دیندار بنو, نقلی دیندار مت بنو. دوا کی دکان پہ زہر بھی بکتا ہے, دوا بھی بکتا ہے. زہر کو زہر کہہ کر کے بیچا جائے یہ اتنا بڑا کرائم اور جرم نہیں ہے, لیکن دوا کے نام پہ زہر بیچا جائے یہ بہت بڑا کرائم ہے. آپ دیندار بن جائیں, چہرے پر شرعی داڑھی بھی آ جائے, ماتھے پر سجدے کا نشان بھی آ جائے, آپ دیندار بن کر کے اگر فراڈ کریں گے, نمازی بن کر کے لوگوں کو دھوکہ دیں گے تو دین بدنام ہوگا. ابھی شہر حیدرآباد میں گیا, مجھے کچھ نوجوانوں نے کہا مولانا صاحب ہمارے یہاں ایک نوجوان تھا 5 ٹائم کا نمازی, اور صرف نمازی نہیں, فجر کی نماز میں جب نماز لوگ پڑھ کے گھر چلے جاتے تھے وہ بیٹھا رہتا تھا, سورج نکلنے کے بعد چاشت کی نماز پڑھتا تھا, اشراق کی نماز پڑھتا تھا, تہجد پڑھا کرتا تھا, اتنا دیندار تھا. کئی لاکھ روپے لوگوں کے غبن کر کے لاپتہ ہے. مولانا صاحب آج اس کی وجہ سے لوگ دینداروں کو گالیاں دے رہے ہیں. میرے بھائیوں کوشش کرنا دیندار بننا, نقلی دیندار مت بننا. دینداری کے نام پہ کبھی کسی کو دھوکہ مت دینا, دین کے نام پہ کبھی کسی کے ساتھ فراڈ مت کرنا. سچے دیندار بنو. اگر دیندار بنے ہو اس دینداری کا اثر آپ کے اخلاق پر بھی نظر آنا چاہیے, آپ کے لباس پر بھی نظر آنا چاہیے, آپ کے لین دین پر بھی نظر آنا چاہیے. یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہماری ماں بہنوں کو باحیا اور باکردار بنائے. اللہ تعالیٰ انہیں اسلامی پردے کا پابند بنائے. اللہ ہمارے گھروں میں پردے والا اور شرم و حیا والا ماحول پیدا کرے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی ہر شر سے حفاظت فرمائے. جب تک ہم دنیا میں زندہ رہیں اسلام پر زندہ رہیں اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.